کہتے ہیں جی کہ یہاں جمعہ کی اذان کے فوراً بعد خطبہ شروع ہو جاتا ہے، آپ اذان سے 10 منٹ پہلے سنتیں پڑھ لیں، اذان ضروری تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کی بیٹی ہے ان کو بیٹا بھی عطا فرمائے۔ میرے 2 بھائیوں کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اولاد نذیر عطا فرمائے۔ داڑھی رکھنا جو ہے واجب ہے، اور یہ ایسا واجب ہے کہ حضور نے کبھی زندگی میں اپنی بدن سے جدا نہیں کیا، اس لیے داڑھی کا رکھنا پھر امر ہے، اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا اوفوا النہی وقصوا الشوارب، داڑھی بڑھایا کرو اور مونچھیں کٹایا کرو۔ پاکستان میں سیلابی صورتحال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو تمام آفات سے بلاؤں سے بچائے۔ ایک آدمی نے عمرہ تو مکمل کر لیا ہے، حلق نہیں کرایا، اب حلق کرانے سے پہلے اور طواف کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن عمرہ تو تب مکمل ہوگا جب حلق کرائے گا۔ جب حلق نہیں کرایا تو عمرہ تو مکمل نہیں ہوا، لیکن بہرحال موقع دیکھ کے دوسرا طواف کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ حضور پاک نے اپنی تمام امت کی طرف سے قربانی کی تھی، اور تو حضور کی شان تھی نا، لیکن ہمیں یہ نہیں فرمایا کہ ایک عمر ساری امت کے لیے کر لو۔ ایک حج ایک کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح ایک عمرہ بھی ایک کے لیے ہوتا ہے۔ ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھا کریں، صدقہ و خیرات کیا کریں، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں تو واقعی ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ میرے بھائی کا زید علی کا آپریشن ہوا تھا ہاتھ کا، ٹھیک نہیں، اللہ کرے کہ ٹھیک ہو جائے۔ مکتب والوں کے کہنے پر ہم نے 12 ذی الحج کو زوال سے پہلے کنکری ماری ہے۔ بھئی یہ کوئی مجبوری نہیں مکتب والوں سے، ان کو کہو جاؤ تم، ہم اب آ جائیں گے دوسری گاڑی سے۔ بہرحال زوال سے پہلے مارنے سے دم پڑ جاتی ہے، اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو ایک دم کر دو، نہیں ہے تو بس مکتب والوں پر چھوڑو، اللہ ان کو قیامت میں پوچھے گا۔ میں نے بھائی کی شادیاں کی ہیں تو بھابھی میری والدہ سے لڑتی رہتی، اللہ ہدایت دے، 2 رکعت نماز پڑھ کے ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کو آپس میں اتفاق و اتحاد دے۔ والدہ کی طبیعت خراب تھی، عرفات کے بعد مینا میں 2 دن قیام نہیں کیا، کوئی دم نہیں۔ بعد احرام باندھ کے طواف کے، بھئی اصولی طور پر تو یہ غلط بات ہے نا، جب عمرہ نہیں ہے تو احرام کا کیا معنی، لیکن چونکہ وہ آنے نہیں دیتے یہ چادریں باندھ لیتے ہیں۔ بہرحال اللہ معافی دے۔ طواف کے دوران عورتیں آگے آ جاتی ہیں، کبھی کبھی جسم بھی ٹکرا جاتے ہیں، لا حول پڑھا کرو، استغفار کیا کرو، اللہ دل کی نیتوں کو جانتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کی جو شان ہے وہ نوح علیہ السلام کی تو نہیں ہے نا۔ پھر تم لوگوں کو یہ بڑی غلط فہمی ہے، نوح کی بیوی کافرہ تھی، خائنہ نہیں تھی، اس نے زنا نہیں کیا تھا۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، لوط کی بیوی بھی اور نوح فخانتاہما، انہوں نے خیانت کی کہ وہ جا کے مہمان لوگوں کو خبر دیتی تھی اور یہ بھی ان کے خلاف باتیں بناتی تھی، تو وہ خیانت تھی کفر کی، خیانت زنا کی نہیں تھی، یہاں تو زنا کی توبت لگی تھی۔ 2019 میں ٹیکسی والا طائف کی زیادگی لے گیا تھا، نہ ٹیکسی والے نے بتایا نہ ہمیں پتہ تھا کہ طائف بھی۔ بہرحال اب تو پتہ لگ گیا ہے نا،
اب جا کے طائف سے عمرہ کر لو۔ تکافل سے کیا مراد ہے اللہ عالم، جب تک پوری پالیسی سامنے نہ ہو اس وقت تک آدمی کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ میں نے لڑکی پیدا ہوئی ہے، اس کا نام امارہ یا حمیرہ رکھے، کوئی بات نہیں، امیمہ بھی رکھ سکتے ہو، میمونہ بھی رکھ سکتے ہو، حبیبہ بھی رکھ سکتے ہو۔ اگر ہم عمرہ کر کے ہدیہ حضور کی خدمت میں پیش کریں انشاءاللہ قبول ہوگا۔ میری بیوی کا نام زکیہ ہے، بہرحال نام تو بڑا اچھا رکھا ہے آپ نے زکیہ، اس کی وجہ سے دماغ کمزور نہیں ہوتا، وہ یہ لوگوں کا شک ہوتا ہے کہ جی نام راست نہیں آیا۔ میرے شوہر کی 1 سال سے نوکری نہیں مل رہی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو انشاءاللہ مل جائے گی۔ میرا بیٹا شرارتی ہے، اس کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگا کرو، اور آخری صورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے دم کیا کرو۔ تیرہ کی رمی 12 کو کوئی نہیں کی جا سکتی، یہ تم نے اپنا عقل لڑایا ہے۔ 12 کی تو 13 کو ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتی کہ 13 کی پیشگی کر دو۔ عمرے کی صفات دوڑنے کے بعد عمرے والا آدمی اپنے بال صاف کر سکتا ہے، ہاں جی کر سکتا ہے۔ شہروز ممتاز نہ سب کو صحت دے۔ طواف کے دوران غیر محرم عورتوں پر بھی نظر پڑتی ہے، بس لا حول پڑا کرے، نظر نیچے رکھیں۔ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، نظر جھکا کے رکھو۔ میرے والدین کو شکر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بعض علماء کے نزدیک یہی ہے کہ ایک سفر میں ایک عمرہ کرے، لیکن اکثر ائمہ کہتے ہیں کہ اور بھی عمرے کر سکتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے پھر اس بیچارے کو دوبارہ آنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ جن لوگوں عورتوں کے خاوند حج پہ گئے ہیں اس کو حج کا ثواب تو بیوی کو نہیں ملے گا، لیکن دعائیں تو کرے گا نا وہ بیوی کے لیے۔ میری دوسری شادی نہیں ہو رہی، میں کیا کروں؟ سورۃ الرحمن پڑھو۔ کوئی شخص جمعہ کے دن نفلی طواف کے درمیان صلاۃ تسبیح پڑھتا رہے، ہاں پڑھتا رہے۔ شوگر اور بلڈ پریشر کی بیماری اللہ شفا دے۔ میری والدہ کے سر میں درد رہتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حضور نے حجامہ کرائی تھی، اس کے لیے بہتر دن یہی ہوتے ہیں 17، 19 اور 21۔ میری ایک بچی بڑی غصے والی، اللہ اس کو ہدایت، دعا کرو۔ بہرحال اگر آپ نے 11 کو زوال سے پہلے کنکریاں ماری ہے، لیکن 13 کو جا کے پھر آپ نے اس کا اعادہ کر دیا ہے، تو پھر کوئی دم نہیں۔ میرا دوست جلال احمد جلد کی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ شفا دے۔ دیندار عورت ہے لیکن بد زبان ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ اور کیا ہے، بد زبانی سے تو اس کی ساری نیکیاں تباہ ہو جائیں گی۔ میں طائف گیا، میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے احرام نہیں باندھا، کوئی دم نہیں۔ ایک آدمی میقات سے احرام باندھ کے نہیں آیا، اس پر دم ہے، لیکن میقات پہ جا کے عمرہ کر لے تو پھر دم نہیں دینی پڑے گی۔ میدان عرفات ہم گئے تھے جبل رحمت، واپس آئے طواف دم
کوئی دم نہیں، وہاں سے عمرہ کرنا ضروری تو نہیں ہے۔ میرا بھانجا بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ خود کے لیے کتنے طواف کرے، جتنا اللہ توفیق دے۔ میری خالہ یوم عرفہ کے اگلے دن حالت احرام میں وفات پا گئی ہے، ان کا جنازہ بھی حرم میں ہوا ہے، ان کا طواف زیارت نہیں، کوئی بات نہیں ہوا تو ان کا حج تو ہو گیا انشاءاللہ، اور قیامت تک حج لکھے جائیں گے۔ لیکن اگر تم ان کی طرف سے طواف زیارت کے بدلے میں ایک جانور ذبح کر دو تو اچھی بات ہے۔ میرا بیٹا حفظ کر رہا ہے، بہرحال اللہ اس کو حافظ بنائے۔ بد نظری سے بچنے کا علاج یہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہمارے بھائی کا بچہ ہے، تھوڑا صاف نہیں بول سکتا، اللہ اس کو شفا دے۔ اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ اگر کوئی آدمی جیرانہ گیا، واپسی بھی اس نے عمرہ نہیں کیا، نیت نہیں کی، کوئی بات نہیں۔ جیرانہ میقات نہیں ہے، ہل میں ہے۔ میں جب قرآن یاد کر رہا تھا سیدھا تلاوت نہیں کیا، کوئی بات نہیں، اللہ کا معاف کرے، طالب علم تو بار بار پڑھتا رہتا ہے نا۔ میں نے 12 تاریخ کو شیطان کو کنکریاں 12 بجے ماری ہیں، ٹھیک ہے، اللہ قبول، اصولاً 12:30 مارنی چاہیے تھی۔ میرا بیٹا شوگر کا مریض ہے، اللہ شفا دے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا ثابت، یہ نام بھی بتا رہا ہے کہ بی بی عائشہ نے وہاں سے عمرہ کیا ہے۔ مسجد عائشہ کیوں کہتے ہیں؟ تو جہاں بی بی عائشہ عمرہ گئے، اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ مکے کی زیارات کے لیے ام القریٰ یونیورسٹی کے قریب سے گزرے تو وہاں احرام، حد حرم لکھی ہوئی، احرام نہیں باندھا، کوئی حرج نہیں، وہ تو حدود حرم کی تعین ہے کہ وہاں تک حرم ہے۔ طائف کی زیارت کے لیے جانے سے پہلے طواف زیارت تو پہلے 10 کا ہو چکا، 10، 11، 12 کو، اب تو طواف الوداع کی بات ہے، طواف الوداع کر لیں۔ مشین سے بھی حل کرا سکتے ہیں۔ میں 10 ذی الحج کو جب ہم بڑے شیطان پہ پہنچے، میری بیوی بھیڑ میں آنے کے بعد گھبرا گئی، زخمی بھی ہو گئی، پھر اس کی کنکریاں میں نے ماری، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ کسی آدمی کے بارے میں ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک سکہ عالم ہیں، ان کے والد بھی عالم تھے، یہ خود بھی عالم ہیں۔ تم ان کو عالم نہیں مانتے ہو، نہ مانو، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ طواف وداع کرنے سے پہلے طائف سے عمرہ کریں، جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ پہلے طواف وداع احتیاطاً کر لیں، خدا نہ خواستہ موت حیات کا کوئی بتائے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ افضل ہے یا طائف؟ تو میقات ہے، بہت زیادہ افضل ہے۔ کہتے ہیں جی کہ تبلیغ والے لوگ جو ہیں مسجد میں کھاتے پیتے بھی ہیں، تم ان کو گھر میں رہنے دیتے ہو کہ وہاں کھائیں؟ جب تم گھروں سے نکال دیتے ہو، مسجد میں اللہ کے دروازے پہ بیٹھیں گے اور کہاں جائیں گے؟ حضور کے صحابہ کہاں کھاتے تھے؟ اصحاب صفہ میں رہنے والے کہاں کھاتے تھے؟ وہاں باقاعدہ کھجوروں کے گوشے لٹکا دیے جاتے تھے، اسی سے چن چن کے بیچارے کھاتے رہتے تھے۔ اس کو اور کوئی اعتراض نہیں ملا تو یہ اعتراض لے آیا ہے۔ چلا مینا کی رات حرم میں گزر گئی، کوئی حرج نہیں، دم نہیں ہے۔ میں نے اپنے آپ کو کسی فرقے میں داخل نہیں کیا، نہ کرو، تمہارے نہ کرنے سے کیا ہوگا؟ فرقہ الگ بات ہے، مذہب الگ بات ہے۔
میں نے طواف کے دوران، عمرے کے دوران داڑھی پہ ہاتھ پھیرا تو بال نکل، کوئی بات نہیں. موزے پہن کر 2 عمرے کیے، حج کا طواف بھی کیا، دم دے دیں. جاوید سے کی طرف سے علیہ السلام، سیف الاسلام کی طرف سے سلام علیہ السلام. طائف سے اگر کوئی بے خبر احرام سے گزر گیا، اب وہ مسجد عائشہ سے عمرہ کر لے؟ نہیں، طائف جا کے کرے. ہم اذان سے پہلے مینا کے حدود میں آ گئے تھے، ہم نے خود نہیں کیا، ہمیں وہاں انتظامیہ نے بیٹھنے نہیں دیا. ٹھیک ہے، پھر مجبوری ہے، کوئی دم نہیں. ہم لوگوں نے حج سے واپسی پر گاڑی کا کرایہ طے کیا 250 ریال. ٹریفک میں پھنس گئے، ہم اتر گئے تو اس کو ہم نے 100 ریال دیا، اس نے وہ 100 ریال نہیں لیا. بہرحال اتنے پیسے تم خیرات کر دو. حرم شریف سے پاکستان قرآن نہ لے جائیں، یہ وقف علی الحرم ہے. میری 2 بیٹیاں ہیں جو ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں، اللہ کامیاب کرے. عمرے کے طواف کے دوران صفا سے پہلے اگر کوئی اور طواف کر سکتا ہے. میرے دوست سمجھ جان کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے. میں روزانہ عمرہ کرتا ہوں، حلق مشین سے کرتا ہوں. جب روزانہ عمرہ کرتے ہو، سر پہ ہے کیا جو تم مشین پھیرتے ہو؟ اس طرح پھیرا کرو. اگر تیسرے چکر میں تھے ہم کہ نماز کھڑی ہو گئی، نماز میں مل جائے، نماز سے فارغ ہو کر اسی جگہ سے پھر چل پڑے. میں نے پہلا عمرہ کیا تو میں بھول گئی، عمرے کے طواف کی نیت نہیں کی. جب وہاں گئی تھی، کیوں گئی تھی؟ یہی تو نیت تھی. واش روم سے ہاتھ غلطی سے خوشبو والے 2-4 ریال خیرات کر دو. عورتوں کا بوسہ تو سب کے لیے سنت ہے، لیکن اس زمانے میں چونکہ رش ہے، اس لیے عورتیں دور سے سینے کے برابر یوں اشارہ کر دیں. میری بیوی بیمار ہے، اللہ اس کو شفا دے. ایک عورت نے کوشش کی کہ بوسہ لوں، نہیں لے سکی. پھر خواب میں دیکھا کہ میں نے بوسہ لیا ہے، چلو ٹھیک ہے، نہیں لے سکی تب بھی کوئی حرج نہیں. میری ساس بیمار ہیں، اللہ شفا دے. طواف کی تعداد 50 ہو جائے، بہرحال انشاءاللہ اللہ ایک طواف کے بعد بھی ہمیں جہنم سے بچائیں گے. مسجد عائشہ سے عمرے کے احرام کے 2 نفل پڑھے، اس کے بعد عصر کی نماز پڑھی، ٹھیک ہے. میں نے عمرہ کیا، صفا مروہ کے بعد 2 نفل پڑھ لی. صفا کے بعد 2 نفل نہیں ہوتی، وہ طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے. وہ 2 نفل مستحب لکھی ہے علماء نے. میں نے 3 دن پہلے عشاء کی نماز پڑھائی ہوٹل میں. نماز کے بعد مجھے خیال آیا کہ وضو نہیں کیا تھا، تو لوگوں کو بتا دو بیچارے دوبارہ نماز تو پڑھیں. آپ بھی لوٹاؤ نماز. نہ فہم تو سوال یسیح صلاۃ الناس الذین هم امام لا یسیح الذی امام الامام لا یسیح صلاتہ.
میری بیٹی 2 سال کی ہے، چل نہیں سکتی، اللہ شفا دے گا انشاءاللہ۔ ایک آدمی نے 11 تاریخ کو کنکری نہیں ماری تو دم پڑ گئی، نہیں ہے تو جب اللہ پیسے دے دم کر دے۔ میرے شوہر فوت ہو گئے، اللہ سب کی مغفرت کرے جو فوت ہو گئے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ عورتوں کا بھی ہوتا ہے، مردوں کا بھی ہوتا ہے۔ میرے بچے کا نام مصعب ہے، اللہ اس کو شفا دے۔ حضور کے روضے پہ جا کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، جو بھی یاد آئے پڑھتے رہو۔ کہتے جی اب کب سے آئے، کب سے یہاں ہیں، کوئی ہسٹری لکھنی ہے میری آپ نے؟ عجیب بات بھی ہے، میں تو پیدا بھی یہاں ہوا ہوں۔ کہتے ہیں جی عورتوں کے لیے طواف کا کوئی خاص وقت مقرر کر دیا جائے، لیکن وہی وقت مردوں کے اگر جانے کا ہو تو ادھر وقت نہ ہو طواف کا، پھر وہ کیا کریں؟ نہیں ہو سکتا۔ تم سے زیادہ یہاں علماء بیٹھے ہیں، انہوں نے بڑا غور کیا ہے، لیکن کوئی حل نہیں، یہی حل ہے جو چل رہا ہے۔ موبائل کی تصویر بھی بہرحال بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں، چونکہ یہ مجسم نہیں ہے، ایک قسم کا فوٹو عکس ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حرم میں کس جگہ بیٹھتے تھے؟ میں اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ میری خالہ حج کے دوران وفات پا گئی ہے، تو اب پی آئی اے والے ان کے انشورنس کے پیسے لے کے کسی غریبوں کو یا مسجد میں مدرسے میں لگا دو۔ نفلی طواف کے دوران حجر اسود کا بوسہ لیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ طواف کے دوران ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، کوئی ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورت حالت احرام میں جرابیں موزے پہن سکتی ہے۔ میری بیٹی کی شادی 5 سال ہو گئے، اولاد اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ کیا کہتے ہیں؟ نبی زوال سے پہلے کی یہ دم پڑ گئی، 20 دفعہ تو بتایا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استر عوراتنا من روآتنا خفف لواتنا، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا يخافك فینا ولا يرحمنا، اللہم انصرنا بسترک وانصرنا فإنک خیر الناصرین، وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین، واغفر لنا فإنک خیر الغافرین، وارزقنا فإنک خیر الرازقین، واحفظنا فإنک خیر الحافظین، واہدنا ونجنا من القوم الظالمین۔ یا اللہ تمام آنے والوں کا حج منظور فرما، تمام آنے والوں کی دعائیں منظور فرما۔ یا اللہ کسی کو بھی اپنے دروازے سے ناکام اور خالی نہ بھیج۔ یا اللہ جن لوگوں کو حج نہیں ہوا اللہ ان کے لیے بھی رستہ آسان فرما دے۔ یا اللہ ہمیں حرم کا ادب نصیب فرما، ہمیں دین کا ادب نصیب فرما، ہمیں علماء کا ادب نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔